صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ السر تطفئ غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر وفعل المعروف یقی مسارع السوء. رواہ البیہقی. حضرت ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ صدقہ یعنی چھپا کے دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے. اسے بہقی نے روایت کیا. قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. عن مرثد ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال حدثني بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقته. رواہ احمد. حضرت مرثد بن عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے یعنی مومن کے لیے سایہ ہوگا. اسے احمد نے روایت کیا. معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے. عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. رواہ البخاری. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ. اسے بخاری نے روایت کیا. افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے. عن سعد بن عبادہ انہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي صدقة افضل قال الماء قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. رواہ ابو داود حسن. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی ماں فوت ہو گئی، بس کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. صدقے کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. عن ابی بردۃ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل او طلبت الیہ حاجۃ قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء. رواہ البخاری. حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا کوئی اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ لوگوں سے فرماتے تم سفارش کرو تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا دلائے گا. یعنی میں دینے والا ہوں اس کو لیکن تم بھی بولو. یہ کیوں کہتے تھے؟ ایک تو کہنے کا ثواب، دوسرا یہ کہ جو کہے گا وہ خود بھی کرے گا نا پھر کبھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ تربیت کا طریقہ تھا آپ کی. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے. جو تکبر کرتا ہے نا وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو عاجزی سے پیش آتا ہے وہ بلند درجہ حاصل کرتا ہے، بلندی حاصل کرتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں بھی اور بندوں کی نگاہوں میں بھی. اسے مسلم نے روایت کیا.